آپ کے سامنے جو قرآن مجید فرقان حمید کی آیات تلاوت کی ہیں، الف لام میم، اس کا جو معنی علماء نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے سر بین اللہ و رسول، یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز کی باتیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی بھی قسم کی شک کی گنجائش باقی نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ حضرت سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب تک انسان تقوی اختیار نہیں کرتا اس کو قرآن کا نور سمجھ نہیں آ سکتا۔ تو یہ قرآن مجید متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اب تقوی کسے کہتے ہیں، اس پر ایک قول رکھنا چاہوں گا۔ ایک بڑی خوبصورت صوفی نے بات کی، اس نے کہا اللہ کی پسند پر اپنی پسند کو قربان کر دینے کا نام تقوی ہے۔ تو قرآن مجید متقین کے لیے ہدایت ہے، نور ہے، یہ کتاب شفا ہے، یہ کتاب ہدایت ہے۔ یا رسول اللہ، حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، وہ کون ہیں ایسے لوگ جو اللہ کے خاص ہوتے ہیں؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا اہل القرآن، وہ قرآن والے ہیں جو اللہ کے خاص ہوتے ہیں۔ ہم اہل اللہ و خاصتہ، یہی تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں اور اللہ والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو قرآن مجید کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط رہنا چاہیے۔ حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تاجر ہیں اور بر صغیر کی سرزمین پر تجارت کی غرض سے آئے ہیں۔ رات کو سوتے ہیں، خواب میں ایک جن آتا ہے اور کہتا ہے اے سواد، تم یہاں تجارت کر رہے ہو، وہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کر دیا، جاؤ اور جا کر ان کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ خواب سمجھا اور پھر دوسرے دن اپنے معاملات طے کیے۔ پھر جب رات کو سوئے تو پھر وہ جن خواب میں آ گیا اور کہنے لگا سواد، میں نے کل بھی تم سے کہا تھا تم یہاں تجارت کر رہے ہو، وہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے، جاؤ اور جا کر ان کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ اچھا، حضرت سواد نے تجارت کو کلوز کیا، شہر نور کی جانب چل پڑے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سواد کو دیکھا، میرے حضور فرمانے لگے مرحبا بک یا سواد، اے سواد خوش آمدید۔ تو حضرت سواد کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ تو حضور فرمانے لگے سواد، میں تو اس جن کو بھی جانتا ہوں جس نے رات کو تیرے خواب میں آ کر تجھے کہا محمد کی جا کر بیعت کر لے، میں تو اس جن کو بھی جانتا ہوں۔ اچھا، حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، بیعت کی۔ بیعت کرنے کے بعد کہنے لگے یا رسول اللہ، اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ کو آپ کی نعت نہ سناؤں، اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ کو آپ کی نعت نہ سناؤں۔ میرے حضور فرمانے لگے اے سواد سناؤں۔ تو حضرت سواد کہنے لگے اشہد ان اللہ لا رب غیرہ وانک مأمون علی کل غائبی یا ادنى المرسلین وسیلۃ الی اللہ یا ابن الاکرمین العطائبی۔ کہنے لگے یا رسول اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہنے دی، اور یا رسول اللہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں اللہ کے قریب جتنا وسیلہ آپ کا ہے کسی کا بھی نہیں ہے، اور یا رسول اللہ آپ تو اچھوں کے بیٹے ہیں۔ یہ بات کہی، نعت سنائی، تو میرے حضور علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، میرے حضور نے کامیابی کی ضمانت عطا فرما دی۔ میرے حضور نے نعت سنی، حضور خوش ہوئے، حضور کہنے لگے قد افلحت یا سواد، اے سواد تو کامیاب ہو گیا، اے سواد تو کامیاب ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کے وہ صحابی ہیں جن کو مسیح الاسلام کا لقب دیا گیا ہے، اور صحابہ کرام میں ان کا جو تقوی تھا وہ بہت ہی زیادہ مشہور تھا۔ ایک دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اوصنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے کچھ وصیت فرما دیں۔
مجھے کچھ وصیت فرما دیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیک بتقوی اللہ، اے ابو ذر غفاری تقوی اختیار فإنہ رأس الامر کلہ، کیونکہ تقوی ہر چیز کی اصل ہے، ہر چیز کی جڑ ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ زدنی، اس میں مزید اضافہ فرما دیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے علیک بتلاوت القرآن، اے ابو ذر غفاری پھر اللہ کے قرآن کی تلاوت کیا کر، پھر قرآن پڑھا کر، فإنہ نور اللہ کا فی الارض وذخر اللہ کا فی السماء، کہا یہ قرآن زمین میں تیرے لیے نور ہے اور آسمان میں تیرے لیے ذخیرہ ہے۔ قرآن پڑھا کر، پھر قرآن پڑھا کر۔ وہ مجھے یہاں پر نسیم سحر یاد آ گیا۔ نسیم سحر نے بڑی خوبصورت بات کی تھی، اس نے کہا ہم پہ دروازے کھلیں گے دانش و ادراک کے، ہم پہ دروازے کھلیں گے دانش و ادراک کے، ہو گئی جب آشکارا حکمت قرآن پاک۔ اور ایک شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، اس نے کہا اہل مغرب کی تصانیف پہ دم دیتے ہو، اہل مغرب کی تصانیف پہ دم دیتے ہو، اور قرآن ہے لپٹا ہوا جزدانوں۔ آج قرآن مجید الماریوں کی زینت رہ گیا، آج ہمیں قرآن مجید پڑھنا نصیب نہیں ہے، تو ہمیں قرآن مجید کے ساتھ جڑ کر رہنا ہوگا، کیونکہ اسی میں ہماری نجات ہے۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرب قیامت کے نزدیک بڑے بڑے فتنے نمودار ہوں گے، فتنوں کا دور ہوگا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے عرض کی یا رسول اللہ جب اتنے فتنے نمودار ہوں گے پھر فتنوں سے بچاؤ کا حل بھی ہمیں ارشاد فرما دیں کہ فتنوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ تو حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی فتنوں سے بچاؤ کا حل صرف اور صرف قرآن مجید کے ساتھ جڑ کر رہنے کے اندر موجود ہے۔ قرآن کے ساتھ جڑے رہو گے فتنوں سے بچ جاؤ گے۔ اگر تم نے قرآن سے اپنا تعلق ختم کر لیا تو تم فتنوں میں مبتلا کر دیے جاؤ گے۔ آج ہم سب حضور مخدوم اہل سنت پیر طریقت اور رہبر شریعت حضرت پیر سید نظر حسین شاہ صاحب بخاری قادری نقشبندی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے عرس مبارک کی تقریب میں جمع ہیں، اور یہ 16واں عرس مبارک ہے حضرت شاہ جی رحمت اللہ تعالی علیہ کا۔ فیصل آباد میں درس قرآن کے حوالہ سے جو خدمات قبلہ شاہ جی کی ہیں اس میں کوئی بھی دوسرا ان کا ثانی نہیں۔ پھر ویلفیئر کی خدمات ہیں، مدارس کی خدمات ہیں، مساجد کی خدمات ہیں، علماء کی سرپرستی کی خدمات ہیں، بہت کچھ کہا جا سکتا ہے شاہ جی کے حوالہ سے، لیکن ایک ہی شعر کے اندر میں ایک بات کہنا چاہوں گا۔ آپ احباب جتنے بھی موجود ہیں آپ سب مجھ سے کہیں زیادہ قبلہ شاہ جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالہ سے جانتے ہیں، ان کی باتوں کو جانتے ہیں۔ میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا کہ آتی ہی رہے گی تیرے انفاس کی خوشبو، آتی ہی رہے گی تیرے انفاس کی خوشبو، گلشن تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا۔ قیامت تک قبلہ شاہ جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی مزار پر انوار پر کروڑ ہاں رحمت اللہ نازل فرماتا رہے۔ اور یہ عرس پاک کی جو تقریب ہے اس کی صدارت یادگار اسلاف بقیت السلف جانشین حضور مخدوم اہل سنت شیخ الحدیث استاد العلماء حضرت پیر حافظ محمد یوسف نقشبندی صاحب زیدہ مجدہ آپ فرما رہے ہیں۔ اور میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا، اور اس بات کو کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کروں گا۔ آج زمانے میں میرے حضرت جی فرمایا کرتے ہیں کہ 2 نمبر چیز وہ آتی ہے جس کی اصل مارکیٹ میں موجود ہوتی ہے، اسی کی 2 نمبر آتی ہے نا چیز۔ تو ہمارے جو لوگ ہیں وہ جب 2 نمبر آئٹم کو دیکھتے ہیں نا مارکیٹ کے اندر، تو جو اصل چیز ہوتی ہے
وہ ان کے بارے میں بھی شکوک و شبہات ان کے دل میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ میں ایک بات کہنا چاہوں گا، لوگ آج کہتے ہیں وہ کوئی کس قسم کا پیر بنا ہوا ہے، کوئی کس قسم کا پیر بنا ہوا ہے۔ یہ عجیب قسم کا تماشا ہمارے معاشرے میں لگا ہوا ہے۔ تصوف کے نام پر جو طوفان بدتمیزی ہمارے معاشرے میں برپا ہے، اس کی مثال آج سے پہلے نہیں ملتی۔ مجھے یاد ہے کہ میں بکھر شہر کے اندر خطاب کرنے کے لیے درس قرآن کے لیے گیا، تو جب ہم کھانے کے لیے بیٹھے تو مجھے ایک دوست کہنے لگا کہ ہمارے یہاں ایک پیر صاحب ہیں، وہ بڑے مشہور ہیں، وہ بہت پہنچی ہوئی سرکار ہیں۔ میں نے کہا وہ پہنچی ہوئی سرکار کیسے ہیں؟ وہ کہنے لگے وہ حضرت جس کو جتنی بڑی گالی دیں اس کا اتنا ہی بڑا کام ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا سوائے استغفر اللہ کے لا حول ولا قوت الا باللہ کے میں کچھ بھی اور نہیں کہہ سکتا۔ لیکن ایسے لوگ بھی معاشرے کے اندر ہیں، قطع نظر اس چیز کے کہ ہم نے زانوِ تلمذ کیا ہے، قطع نظر اس چیز کے کہ ہم نے استاد گرامی کی بارگاہ میں بیٹھ کر درس حدیث لیا ہے، قطع نظر اس چیز کے کہ ہم نے درس کتب ان سے پڑھی ہیں، لیکن اللہ کی عزت کی قسم ہم جہاں بھی جاتے ہیں یہ لوگوں کو ضرور بتاتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر زندگی سے عشق ہو جائیں وہ لوگ، جن کو دیکھ کر زندگی سے عشق ہو جائیں وہ لوگ تم نے نہ دیکھے ہوں، لیکن ایسے بھی ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جن کی پیشانیاں صبح و تہجد کے وقت اللہ کے حضور جھکی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی ہم نے قدر کرنی ہے، ایسے لوگوں کے سامنے بیٹھنا ہے، زانوِ تلمذ اختیار کرنا ہے۔ تو حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات کریں یا ہم قبلہ استاد گرامی کی بات کریں تو یہ ایسے لوگ ہیں۔ وہ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا، میں شیخ صاحب کو دعوت نہ دوں گا، اس سے پہلے ایک میں بات کرنا چاہوں گا، حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ سے کسی نے پوچھا تھا حضرت صوفی کسے کہتے ہیں، فقیر کیا ہوتا ہے، فقیر کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے فاء الفقیر فناؤہ فی ذاتہ وفراغہ من ذاتہ وصفاتہ والقاف قوہ قلبہ بحبیبہ وقیامہ للہ فی مرداتہ والیاء یرجو ربہ ویخافہ ویقوم بالتقوی بحق تقاتہ والراء رقۃ قلبہ وصفائہ ورجوعہ للہ عن شہواتہ۔ آپ نے یہ صوفی کی تعریف کر دی، صوفی کسے کہتے ہیں؟ عرصی مجھے یاد ہے، بڑی خوبصورت بات ہے۔ مظفر وارثی کہتے ہیں تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگا۔ اس جملے کو دوبارہ سنیں گے تو آپ حظ محسوس کریں گے۔ مظفر وارثی کہتے ہیں تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے۔ حضور نے معاشرے میں جتنی محبتیں بانٹی ہیں، جتنی محبتیں تقسیم کی ہیں، اس کی مثال ملنا ممکن ہی نہیں۔ حضور علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ ایک جگہ پر تشریف فرما تھے، صحابہ کو بھوک لگی تو ساتھ ہی پیلو کا درخت لگا ہوا تھا، صحابہ نے اس کا پھل توڑ توڑ کر کھانا شروع کر دیا۔ میرے حضور قریب ہوئے اور حضور فرمانے لگے یار یہ جو کالے کالے ہیں ان کو توڑ کر کھاؤ، یہ بڑے میٹھے ہوتے ہیں۔ صحابہ کہنے لگے حضور آپ کیسے جانتے ہیں یہ بڑے میٹھے ہوتے ہیں؟ تو میرے حضور فرمانے لگے جب میں چھوٹا تھا اپنی اماں حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا، مجھے بھوک لگتی تھی میں بھی توڑ کر کھا لیا کرتا تھا۔ پھر مظفر وارثی یہاں پر میں پڑھنا چاہوں گا تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک جوان حاضر خدمت ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں لیکن میں 5 نمازیں نہیں پڑھ سکتا، میں 3 نمازیں پڑھوں گا۔ آج لوگ کہتے ہیں نبی کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ صاحب اس وقت تک کچھ ہوتا ہی نہیں ہے جب تک وہ چاہ نہ لیں۔ او سکیاں کھجورا اگا جاندا، او سکیاں کھجورا اگا جاندا، او پتھراں تھی کلمے پڑا جاندا، قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سوارا کرتے ہیں۔ میرے حضور نے کہا ٹھیک ہے یار تم 3 ہی پڑھ لو۔ اچھا اس نے ایک نماز پڑھی، دوسری، تیسری، جب ایک نماز حضور کے پیچھے پڑھی تو ساری نمازیں اس نے ادا کی۔ جب آخری نماز ادا کر کر جانے لگا نا، حضور نے اس جوان کو نیڑے کیا، کہا بیٹا تم تو کہتے تھے میں 3 پڑھوں گا، اب 5 پوری پڑھ کر جا رہے ہو؟ کہا حضور آپ کے پیچھے ایک نماز پڑھی، دل میں ٹھنڈ اتنی آئی، میں نے کہا 5 پوری پڑھ کر جانی ہے۔ کلیجے کو سکون اتنا ملا، میں نے کہا 5 پوری پڑھ کر جانی ہے۔ مظفر وارثی پھر میں یہاں پڑھوں گا تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک جوان حاضر خدمت ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے اجازت مرحمت فرما دے، میں زنا کرنا چاہتا ہوں۔
میں یہاں پر یہ ضرور جو والدین بیٹھے ان سے کہنا چاہوں گا، جب والدین بچوں کی شادیاں وقت پر نہیں کرتے، پھر زنا کے اڈے آباد ہو جاتے ہیں، پھر خیالات گندے ہو جاتے ہیں، پھر بچوں کی راتیں سوشل میڈیا پر غلاظتیں اور گندگیاں دیکھنے میں گزر ہو جاتی ہیں، پھر وہ لوگوں کی بیٹیوں کی عزتیں نیلام ہو جاتی ہیں۔ مجھے جی سی یونیورسٹی کا نوجوان ایک دن ملا، مجھے کہنے لگا میری 25-26 سال عمر ہے، ہمارا اپنا گھر بار ہے، اپنے معاملات ہیں، میں جاب کرتا ہوں۔ میں نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ ابا جان اب مجھے شادی کی ضرورت ہے، میری شادی کر دیں ورنہ میں کسی غلط راستے کا مسافر بن جاؤں گا۔ تو میرا باپ مجھے کہنے لگا تم جہاں بھی منہ مارنا چاہتے ہو مار لو، ہم تمہاری ابھی شادی نہیں کریں گے۔ تو جب بچوں کی شادیاں وقت پر نہیں کی جاتی، جب نکاح کو معاشرے میں مشکل بنا دیا جاتا ہے، تو پھر لوگوں کی بیٹیوں کی عزت نیلام ہو جاتی ہے۔ تو ایک نوجوان حضور کی بارگاہ اقدس میں حاضر خدمت ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے اجازت مرحمت فرمائے، میں زنا کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضور نے اس کو نیڑے کیا، حضور نے پیار سے سمجھایا، کہا بیٹا کیا تم یہ بات پسند کرتے ہو جو تم کسی کی بہن کسی کی بیٹی کے ساتھ کر رہے ہو یا کرنے جا رہے ہو وہ تمہاری بیٹی اور تمہاری بہن کے ساتھ کیا جائے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ میں بالکل بھی پسند نہیں کرتا۔ تو حضور نے فرمایا جس کے ساتھ تم کرو گے وہ بھی تو کسی کی بہن کسی کی بیٹی ہوگی۔ پھر اس کو حضور نے نیڑے کیا اور میرے حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، کہا اے اللہ میرے اس جوان کی آنکھوں میں حیا پیدا کر دے، میرے اس جوان کی آنکھوں میں حیا پیدا کر دے۔ بعض روایات میں آتا ہے پھر اس جوان کی آنکھوں میں اتنا حیا آیا، اتنا حیا آیا کہ اس سے زیادہ با حیا جوان کسی کو نظر ہی نہیں آتا تھا۔ پھر مظفر وارثی مجھے یاد آ گئے، تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے۔ لبید بن ربیہ عامری، ہمارے مدارس میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے 7 معلقات کے نام سے، جس میں 7 معلقات ہیں اور اس میں ایک معلقہ لبید بن ربیہ کا بھی ہے۔ لبید بن ربیہ یہ عرب کا ایک بہت بڑا شاعر تھا، پورے عرب کے اندر اس کا شہرہ تھا، فی البدیع یہ اشعار کہہ لیا کرتا تھا۔ ایک دن حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس نور لگی ہوئی تھی اور لبید بن ربیہ عامری بھی وہاں پر آ کر بیٹھ گیا۔ احباب تشریف رکھیں، یہ عرب کا بہت بڑا شاعر ہے، پورے عرب کے اندر اس کا شہرہ تھا۔ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آ کر بیٹھ گیا تو آپ کے ذہن میں آیا کہ اتنا بڑا شاعر ہے، ہم آج اس سے کچھ شاعری سن لیتے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وہ ایک جملہ کہا تھا نا بڑا خوبصورت کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین، اللہ کسی کو بھی عروج دیتا ہے قرآن کی برکت سے دیتا ہے، اور کوئی شخص بھی پستی کی جانب جاتا ہے وہ قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے جاتا ہے۔ تو لبید بن ربیہ بہت بڑا شاعر ہے، آپ کی مجلس نور میں آ کر بیٹھ گیا تو آپ نے کہہ دیا کہ یار ہمیں بھی کچھ اشعار سنا دو، کیونکہ پورے عرب کے اندر اس کا شہرہ تھا۔ جب لبید بن ربیہ نے بات سنی نا حضرت وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس نے آگے سے ایک بات کہی، کہنے لگا اب بعد القرآن، کیا عمر قرآن کے بعد بھی میرے اشعار کی ضرورت باقی ہے؟ تو حضرت عمر رونے لگے، کہا نہیں قرآن کے بعد تیرے اشعار کی ضرورت باقی نہیں ہے، تو قرآن ہمارے لیے کافی ہے۔ قرآن میں ہو غوطہ زن ہے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ حضرت موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات، اس کے بعد مصباحی صاحب کا خطاب سنتے ہیں۔ حضرت موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کے وہ صحابی ہیں سب سے مہنگا لباس جو زیب تن کیا کرتے تھے، 200 درہم کے اندر ان کا لباس تیار ہوتا تھا، سب سے مہنگی خوشبو یہ استعمال کیا کرتے تھے۔ ان پر نظر پڑی میرے رسول کی، حضور کے ہی ہو کر رہ گئے، ساری آسائش آرام چھین لیا گیا۔ حضرت مصعب نے بھی کہا یہ چھڑ دیواں دنیا تے ہو سکتا گزارا، محمد نو چھڑیاں گزارا نہیں ہوندہ، سارا کچھ واپس کر دیا۔ اچھا میرے حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی قرآن سے اتنی محبت کرتے ہیں، پورا سال انہوں نے لوگوں کو قرآن پڑھایا، لوگوں کو قرآن پڑھاتے ہیں۔ جب ان کو دیکھتے ہیں نا لوگ، دیکھ کر کوئی بھی یہ نہیں کہتا وہ مصعب آ گئے، کوئی بھی یہ نہیں کہتا وہ دیکھو حضور کے صحابی آ گئے، جو بھی ان کو کوئی دیکھتا نا وہ یہ کہتا جا المقری، وہ دیکھو اللہ کا قرآن پڑھانے والا آ گیا، وہ دیکھو اللہ کا قرآن پڑھانے والا آ گیا۔ تو حضرت موسیٰ بن عمیر نے بھی قرآن پڑھایا۔ تو آؤ اپنے آپ کو اس عرس کی تقریب سے یہ پیغام محبت لے کر جاؤ
کہ ایک ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہوگا، دوسرے ہاتھ میں حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوگی۔